پہاڑوں کی بےرحم ٹھنڈ میں شہرم آخرکار اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس کا ذکر عرفان نے کیا تھا۔ وہاں برف کی ایک ہلکی سی تہ کے نیچے اسے وہ لپسٹک مل گئی۔ شہرم نے اسے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا۔ اس پر جمی برف کی مقدار بتا رہی تھی کہ اسے گرے ہوئے ابھی 17 یا 18 گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ماہتارہ اب بھی اسی علاقے میں کہیں موجود تھی اور وقت تیزی سے نکلا جا رہا تھا۔ احسن ایک سادہ سے گھر میں بیٹھا تھا۔ دیواروں پر سیلن کے نشان تھے، فرنیچر پرانا مگر سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ یہ گھر کسی لوور مڈل کلاس خاندان کی محنت اور قناعت کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے پاس ایک ہلکے قد کا ٹوند والا شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر ایک مصنوعی اطمینان تھا۔ یہ کنزا کا باپ تھا۔ اسی لمحے کمرے میں ایک ادھیڑ عمر دبلی پتلی عورت داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تھکن کی لکیریں تھیں مگر آنکھوں میں ایک ماں والی شفقت چھلک رہی تھی۔ اس نے احترام سے ٹرے احسن کے سامنے رکھی، سادہ مگر صاف ستھری میز پر۔ ٹرے میں چائے کا ایک کپ، چند بسکٹ، ایک سموسا اور مٹھی بھر نمک پارے تھے۔ اس معمولی ضیافت میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، بس ایک گھریلو عورت کی سچی مہمان نوازی تھی۔ کمرے کے دوسرے کونے میں کنزا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، احسن سے نظریں چراتے ہوئے۔ اداسی اور غصے کا ایک الجھا ہوا امتزاج اس کے چہرے پر بکھرا تھا۔ احسن نے ایک سرسری نظر کنزا پر ڈالی، وہ نظر جس میں نہ محبت تھی نہ پریشانی، بس ایک سرد مشاہدہ۔ پھر اس نے کنزا کے باپ کی طرف رخ کیا اور سیدھی بات کی۔ دیکھیے چاچا جی، احسن کا لہجہ پر اعتماد اور بے لاغ تھا۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پہلے دن سے آپ کو بتایا کہ میری ایک بیوی ہے۔ یہ بھی نہیں چھپایا کہ میں اسے کبھی طلاق نہیں دے سکتا۔ جب یہ سب سن کر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو آج کنزا کی یہ ناراضگی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کنزا کے باپ نے ایک لمحہ خاموش رہ کر پھر نرم مگر معنی خیز لہجے میں کہا، تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا، لیکن ہمیں یہ اندازہ تھا کہ تمہاری بیوی اب کبھی پاکستان نہیں آئے گی۔ احسن یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تھتک۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، اگر آپ کا اندازہ تھا تو مجھ سے پوچھ لیتے۔ کمرے کے کونے میں خاموش کھڑی کنزا نے آخر کار اپنے ہونٹ کھولے۔ اس کے لہجے میں دبا ہوا غصہ اب پھٹنے کو تیار تھا۔ تم مرد لوگ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کی آواز میں تلخی اور تھکن دونوں تھیں۔ ایک طرف کہتے ہو کہ وہ محض کاغذی بیوی ہے، پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہو، اور دوسری طرف میرے ماں باپ کو منانے بھی چلے آتے ہو۔ تم سمجھ نہیں رہی کنزا، احسن نے بات شروع کی مگر کنزا نے اسے درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ تو سمجھاؤ، اس نے غصے سے کہا۔ سمجھانے ہی آئے ہو نا یہاں؟ خاموش ہو جاؤ بیٹا۔ کنزا کے باپ کی آواز میں ایک بزرگانہ سختی تھی جس نے کنزا کو فوری طور پر روک دیا۔ اس نے غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا مگر خاموش ہو گئی۔ کنزا کے باپ نے احسن کی طرف رخ کیا اور سنجیدہ لہجے میں بات جاری رکھی، ہاں بیٹا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ پھر ایک لمحہ رک کر انہوں نے خود ہی بات آگے بڑھائی۔ ان کے لہجے میں شکایت اور تشویش کا ملا جلا احساس تھا۔ تمہیں اندازہ ہوگا کہ ایک شادی شدہ مرد کو بیٹی دینا کتنا مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ ابھی تو نہ منگنی ہوئی ہے اور نہ شادی، مگر اثرات ابھی سے نظر آنے لگے ہیں۔ جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں مگر اس بار جھگڑے کی وجہ تمہاری پہلی بیوی بنی ہے۔ انہوں نے احسن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جبکہ تم نے ہم سے یہی کہا تھا کہ وہ درمیان میں نہیں آئے گی۔ چاچا جی، احسن نے ادب سے کہا، وہ اس جھگڑے کا باعث ہرگز نہیں ہے۔ کنزا نے خود ہی سب کچھ سوچ اور سمجھ لیا ہے۔ اس نے ایک لمحہ رک کر بات جاری رکھی، ہاں یہ سچ ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک شادی میں گیا تھا مگر تب بھی میں غلط نہیں تھا کیونکہ وہ میری بیوی ہے، کوئی اجنبی نہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے احسن کو خود اپنی آواز پرائی لگی۔ یہ وہی الفاظ تھے جو اس نے کبھی دل سے محسوس نہیں کیے تھے، میری بیوی، مگر آج یہی الفاظ اس کے منہ سے کسی اعتراف کی طرح نکل رہے تھے۔ اور ہاں، اس نے آگے کہا، میں اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہوں کیونکہ وہ میری بیوی ہے، اور آنے والے چند ہفتوں میں وہ میرے کمرے میں رہے گی کیونکہ وہ میری بیوی ہے، اور یہ حلال رشتہ ہے میرا اس سے۔ یہ آخری جملہ کمرے میں کسی پتھر کی طرح گرا۔ کنزا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے سینے پر وار کیا ہو۔ کنزا کے باپ نے ایک گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو احسن، لیکن میری بیٹی بھی غلط نہیں ہے۔ اس مسئلے کا حل نکالو، ورنہ میری بیٹی خاموشی سے تمہاری زندگی سے نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی احسن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
وہ کنزا کو سچ میں پسند کرتا تھا۔ یہ احساس آج پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے اسے ہوا۔ اچھا جی، احسن نے جلدی سے کہا، میں حل نکالنے کی ہی کوشش کر رہا ہوں۔ 5 ہفتوں میں میں اور میری بیوی یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں رہ پائے تو طلاق ہو جائے گی۔ کنزا کے باپ کے چہرے پر تشویش کی لکیریں گہری ہوئیں۔ اور اگر ساتھ رہ پائے تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ مہوش جب درشوار کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے بھابھی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ درشوار نے سسکتی میں جواب دیا، مہوش میں نے تمہاری اور زنیرا کی ساری بات سن لی ہے۔ مہوش نے ماتھے پر ہاتھ مارا، اوہ خدایا، بھابھی آپ زنیرا جیسی عورت کی باتوں پر یقین کر رہی ہیں؟ اس کا بس چلے تو وہ اپنے سوا اس دنیا میں کسی کا گھر بسنے نہ دے، وہ تو ہمیشہ سے ایسی ہی تلخ باتیں کرتی ہے۔ درشوار نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن مہوش مجھے اس کی باتوں میں حقیقت نظر آتی ہے۔ مہوش نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، ٹھیک ہے بھابھی، اگر آپ کو زنیرا کی حقیقت ہی پسند ہے تو پھر جیسا آپ چاہیں، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں ان 8 سالوں میں اپنے شوہر سے محروم آپ رہی ہیں، زنیرا نہیں، اور اگر بھائی نے آپ کو صرف استعمال ہی کرنا ہوتا تو ان کے پاس پہلے بھی بہت سے مواقع تھے۔ مہوش کی اس کھری بات نے درشاوار کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے لہجے کی سچائی درشاوار کے دل میں اترنے لگی۔ مہوش نے اٹھتے ہوئے حتمی انداز میں کہا، اچھا اب آپ مجھے اپنا آخری فیصلہ سنا دیں۔ اگر آپ راضی ہیں تو آدھے گھنٹے میں تیار ہو جائیں، ہمیں پارلر جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی، درشاوار کو ایک بار پھر اپنے جذباتی طوفان کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر۔ کنزا کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی، مگر اس مسکراہٹ میں خوشی نہیں، برسوں کی بے یقینی تھی۔ اس نے تن سے کہا، کب میجر صاحب، کب؟ جب آپ اپنی بیوی کو اصل بیوی تسلیم کر لیں گے تب، یا جب اس درشاوار سے آپ کے 2-3 بچے ہو جائیں گے تب؟ کنزا، آخر تم اتنی انسیکیور کیوں ہو؟ احسن کا لہجہ اس بار چڑچڑاہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ کنزا کی آواز ایک دم بلند ہو گئی، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے۔ اس کے لفظوں میں غصہ کم اور درد زیادہ تھا۔ میں اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہوں۔ اس کی آواز آخری جملے پر لرز گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ رو رو کر بولی، مجھے لگتا ہے میں تمہیں کھو دوں گی۔ حسن نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، ایسا نہیں ہوگا کنزا، مگر اس کے اپنے الفاظ اسے کھوکھلے لگے۔ وہ وعدہ جو وہ کرنا چاہتا تھا آج پہلی بار اس کے منہ سے نہیں نکلا۔ بیٹا اگر ایسی بات ہے تو اپنے الفاظ کو عمل میں لاؤ۔ کنزا کی ماں جو کب سے خاموشی سے بیٹھی یہ سب سن رہی تھی آخرکار بول پڑی۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، بس ایک ماں کا پختہ عزم تھا۔ کنزا خاموشی سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ احسن نے حیرت سے پوچھا، آپ کا کیا مطلب ہے چاچی؟ کنزا کی ماں نے سیدھی نظروں سے احسن کو دیکھا اور صاف کمرے میں گونجتی آواز میں کہا، مطلب بالکل سادہ ہے، اگر تم اپنی پہلی بیوی کو ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو شوق سے رکھو، کسی کے بیٹے کی طلاق مجھے بھی پسند نہیں، لیکن میری بیٹی سے اسی ہفتے نکاح کرو۔ کمرے میں ایک بھاری سناٹا چھا گیا۔ احسن کے ذہن میں ایک طرف وہ 5 ہفتے تھے جن کا وہ ابھی وعدہ کر کے آیا تھا، اور دوسری طرف یہ فوری مطالبہ جس نے اسے ایک نئی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ احسن ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی جواب تھا نہ کوئی وضاحت، بس اتنا کہا، میں کل تک بتاؤں گا۔ اور بغیر خدا حافظ کہے، بغیر کسی کی آنکھوں میں دیکھے، وہ وہاں سے نکل آیا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، مگر اس کے اندر کی گھٹن کم نہ ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، انجن آن کیے بغیر، بس سامنے شیشے کو تکتا ہوا۔ ایک طرف درشوار تھی، 5 ہفتوں کا وعدہ تھا، اپنی ماں سے کیا ہوا قول تھا۔ دوسری طرف کنزا تھی، اس کے رونے کی وہ آواز تھی جو ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور ایک ماں کی وہ شرط تھی جس نے اسے وقت کی دیوار سے ٹکرا دیا تھا۔ پہلی بار احسن رضا کاظمی کو سمجھ آیا کہ 2 کشتیوں میں سوار ہونا کتنا تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے۔ دوسری طرف پہاڑوں کی برسانی اوٹ میں شہرم رضا کا صبر جواب دے رہا تھا، لیکن اس کا عزم ہمالیہ سے بھی بلند تھا۔ اس کی ٹیم کو ایک اور سولو کیمپر بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا، مگر وہ ماہ تارا نہیں تھی۔ عصر کا وقت ڈھل رہا تھا اور پہاڑوں پر سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک شہرم کی نظر دور ایک مدھم سی روشنی پر پڑی۔
ایک تنہا کیمپ جہاں سے زندگی کی ایک ہلکی سی لو ٹمٹما رہی تھی۔ شہرم نے اپنی دھڑکنوں کو قابو کیا اور انتہائی احتیاط سے اس طرف قدم بڑھانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اس بار اس کی تلاش ختم ہونے والی ہے۔ حویلی میں مہوش نے ماحول کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ درشاوار کی ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس نے بیوٹیشین کو گھر پر ہی بلا لیا تھا۔ آج درشاوار ایک خوبصورت بیج رنگ کے لہنگے میں کسی پری کی طرح سجنے والی تھی۔ مہوش نے احسن کے کمرے کو پھولوں اور شموں سے ایسے سجایا تھا جیسے آج ان کے نکاح کی پہلی رات ہو۔ وہ دل ہی دل میں احسن کی ڈانٹ سننے کے لیے تیار تھی، لیکن جب احسن کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک عجیب سی شکست خوردہ معصومیت اور تھکن تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ احسن نے تھکے ہوئے انداز میں مہوش سے پوچھا۔ کیوں بھائی، اچھا نہیں ہے؟ اس نے مصنوعی پریشانی چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ احسن نے کھنڈی آہ بھری۔ نہیں، اچھا ہے، بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ الفاظ اس نے مہوش سے کم خود سے زیادہ کہے تھے۔ کوئی پریشانی ہے بھائی؟ مہوش نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ احسن نے زبردستی ایک مسکراہٹ چہرے پر لے آیا، پھر اچانک اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ کچھ کھو گیا ہے بھائی؟ مہوش نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے میرا فون اور والیٹ وہیں رہ گئے، احسن نے مختصر جواب دیا۔ کہاں؟ مہوش نے فوری پوچھا۔ وہیں، احسن نے ادھورا جواب دیا اور دبے پاؤں واپس کنزا کے گھر کی طرف جانے لگا۔ مہوش اسے چاہتے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو وہ پوچھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احسن کا فون اور والیٹ کہیں نہیں گئے تھے، وہ تو خود کہیں کھو گیا تھا۔